اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین فی المرات والنوع۔ آج کا سبق اس میں مرہ اور اس میں نوع کے بارے میں ہے۔ اس میں مرہ کسے کہتے ہیں، اس میں نوع کا کیا مطلب ہے، ان کا وزن کیا ہے، کیسے ان کو بنایا جاتا ہے، ان کے صیغے کس وزن پر آتے ہیں، یہ بحث ہے ساری آج ٹوٹل۔ اس میں مرہ جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ فعل ایک ہی مرتبہ واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مرہ واحدہ یعنی ایک ہی مرتبہ فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ضربتہ ضربتاً، میں نے اس کو مارا ایک ہی ضرب، میں نے اس کو ایک ضرب ماری صرف، ٹھیک ہے۔ ضربتہ ضربتاً، میں نے اس کو ایک ضربت ماری۔ یہ ضربت مصدر ہے دروا کے، ٹھیک ہے، مرہ پر دلالت کر رہا ہے، فعلتن کے وزن پر، ایک ہی مرتبہ۔ یا اخذتہ اخذتاً، میں نے لیا ایک ہی مرتبہ، ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے دارو کھایا ایک مرتبہ، میں نے کھانا کھایا ایک مرتبہ، میں سفر پہ گیا ایک مرتبہ، یہ ایک مرتبہ کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، اس میں نوع کیا چیز ہے؟ اس میں نوع بھی مصدر ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک فعل کی حالت کے اوپر، یا فعل کی نوع، یعنی وہی قسم کے اوپر، نوع کے اوپر یا حالت کے اوپر۔ جیسے کہتے ہیں وَثَبَ عَلَيْهِ وَثْبَتَ الْأَسَدُ، وہ اس پر لپکا ایسے جیسے شیر جھپٹتا ہے، ایسے جھپٹا، ٹھیک ہے، جیسے شیر جھپٹتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی حیت ہے، حالت ہے، نوع ہے، ہاں نوع ہے نا، ایک جس طرح شیر جھپٹتا ہے وہ ایسے اس کے اوپر جھپٹا۔ یا خبرتہ خبرۃ الحکیم، میں نے اس کو خبر دی جیسے حکیم لوگ خبر دیتے ہیں، ایک نوع ہے، حالت ہے، اس پر جو ہے مستدرک کرتے ہیں۔ تو یہاں ان دونوں مثالوں میں وثبتاً، وثبہ یہ مصدر ہے، دوسری مثال میں خبرتاً، خبرۃ الحکیم، خبرہ جو ہے یہ مصدر ہے اور نوع کے معنی میں ہے، اس میں نوع ہے۔ اب اس کے صیغے کے وزن کے متعلق بات کریں گے کہ یہ ان کے اوزان جو ہیں مرہ اور نوع کے کس وزن پر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر فعل ثلاثی ہو تو مرہ فعلتن کے وزن پر آئے گا، اس میں مرہ فعلتن کے وزن پر آئے گا فعل ثلاثی سے۔ جیسے ضربت ضربتاً، اکلت اکلتاً، یا اکلت اکلت الامیر، ٹھیک ہے۔ فعلہ کے وزن پر آتا ہے، اور مرہ اس میں نوع یا اس میں حیت، جو بھی آپ اس کو نام دیں، چونکہ دونوں چیزوں پر دلالت کرتا ہے نا، نوع پر بھی حیت پر بھی، وہ جو ہے فعل ثلاثی سے فعلتن کے وزن پر آتا ہے، بکسر الفا، مشیتن، ٹھیک ہے، مشیہ یعنی چلنا، ٹھیک ہے۔ مشیتو مشیت العمرا، امیروں کی طرح میں چلا، ٹھیک ہے، مشی چلنا، یہ اس پر فعلتن کے وزن پر آتا ہے۔ اگر ثلاثی کے علاوہ فعل ہو، غیر ثلاثی ہو، ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی ہو وغیرہ، تو اس سے اس میں مرہ اور اس میں حیات، ٹھیک ہے، دونوں کیسے آتے ہیں، ان کے مصدر کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مرہ پر بھی دلالت کرتے ہیں اور نوع یا حیات پر بھی دلالت کرتے ہیں، لیکن تھوڑا استعمال میں فرق ہوگا۔
اگر وہ مرا پر دلالت کریں گے تو بغیر اضافت کے آئیں گے، اگر نو یا حیات پر دلالت کریں گے تو پھر اضافت کے ساتھ آئیں گے، تو پھر نو اور حیات پر ان کی دلالت ہوگی. جیسے مثال دے رہے ہیں خود، انطلقت انطلاقتاً، وہ چلا ایک ہی مرتبہ، ایک ہی مرتبہ چلنا، ایک ہی مرتبہ چلا وہ. انطلق چلنا، جانا، سفر، ارتحل. اچھا التفتو التفاتت الظبی، ظبی کہتے ہیں اس کو ہرن کو. میں متوجہ ہوا جیسے وہ ہرن متوجہ ہوتا ہے، یہاں پر نو ہے. اچھا یہاں بات کون سی کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہی انطلاقہ بھی مصدر ہے باب انفعال کا ثلاثی مزید فی کا، التفات بھی مصدر ہے باب افتعال کا ثلاثی مزید فی کا. ان دونوں کے آگے تا لگا کر نو اور مرا کا جو ہے معنی لیا جا رہا ہے. بس ان دو سطروں کا دوبارہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر فعل ثلاثی ہو تو اسے مرا کا وزن فعلتن کے وزن پر آتا ہے، نو اور حیات جو ہے وہ فعلتن کے وزن پر آتی ہے. اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو، ثلاثی مزید فی اور رباعی ہو، جو بھی ہو، اس کے مصدر کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں تو وہ نو یا حیات کے اوپر دلالت کرتا ہے. اگر مصدر جو ہے خود مصدر کے آخر میں تا ہو، کچھ ایسے مصادر ہیں جس طرح آپ نے پہلے پڑھا ہے، کچھ مصادر سمائی مصدر جو آپ پڑھ چکے ہیں، یا کچھ اوزان مصادر کے جو ہیں، ان میں یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں تا لگائی جاتی ہے، تائے مصدریہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایسا مصدر ہے جس کے آخر میں تا لگتی ہے، پہلے سے تا موجود ہو، تو اس سے مرا کیسے بنائیں گے، اس سے حیات اور نو کو کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کی تاکید لگانا واجب ہے، اس کی تاکید لگائیں گے. ایسے کلمے سے تاکید لگائیں گے جو مرا پر دلالت کرے، یا نو میں ایسے کلمے کے ساتھ تاکید لگائیں گے جو نو پر دلالت کرے. حیات کے لیے ایسے کلمے کے ساتھ تاکید لگائیں گے جو حیات پر دلالت کرے، کیونکہ پہلے سے اس کے ساتھ تا موجود ہے. طریقہ تو یہی تھا جو انہوں نے بتایا ہے کہ فعلتن کا وزن آتا ہے، فعل مصدر ہے، آگے تا لگاتے ہیں فعلتن کا مصدر بن جاتا ہے. تو یہ جو تا ہے دلالت کر رہی ہوتی ہے اس کی یا مرا پر دلالت کرتی ہے یا پھر نو اور حیات پر دلالت کرتی ہے. تو اب ایک ایسا مصدر ہے جس کے شروع سے ہی اس کے ساتھ تا ہے، مرا اور نو بنانے سے پہلے اس کے ساتھ تا ملحق ہے. تو اب اس کا کیا کریں گے؟ اس کو کیسے جو ہے مرا اور اس کے اوپر دلالت دیں گے حیات پر؟ تو کہتے ہیں اس کی تاکید لگائیں گے. مثال دے رہے ہیں خود، مثلا رحمتہ رحمتن واحدتن، رحمتن. اب راحمہ یرحمہ کا جو مصدر ہے وہ رحمتن تا کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پتہ ہے سب کو کہ رحمت کا جو مصدر ہے وہ تا کے ساتھ آتا ہے. تو اب اگر اس رحمتن کو دلالت دی جائے مرا کے اوپر، مرا کا معنی لیا جائے اس سے، تو اس کے ساتھ تاکید لگائیں گے واحدتن کی، تاکہ دلالت کرے مرا واحدہ پر. تو کہیں گے رحمت رحمتن واحدتن. اگر قید نہیں لگائیں گے آگے اس کی، یعنی اس کی تاکید نہیں لگائیں گے، تقیید نہیں لگائیں گے، تو یہ پھر مرا کے اوپر دلالت نہیں کرے. اگر آپ کہہ دیں رحمتہ رحمتن تو اس سے نہیں سمجھا جائے گا مرا کا معنی. ٹھیک ہے. قید لگانا ضروری ہے، رحمتن واحدتن، ایک ہی مرتبہ میں نے اس پر رحم کیا. ما رحمتہ غیر رحمتن، یا غیر کی جو ہے قید لگ گئی ہے کہ میں نے رحمت کے علاوہ اور اس کے ساتھ کوئی عمل انجام نہیں دیا. تو یہ تقیید، یعنی میں نے گویا کہ ایک مرتبہ. دحرجتہ دحرجتن لا غیر، میں نے اس کو پھیلایا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا. مثلا میں نے یہ چٹائی بچھا دی اور کوئی کام، یعنی صرف میں نے
چٹائی ایک مرتبہ بچھا دیے بس، پھر میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ قید لگی نا اس کی. تو یہ جو تقیید ہے یہ مرہ کے اوپر دلالت کر رہی ہے، ایک ہی مرتبہ کام کی. خبر تو خبرتن حکیمتن، اب یہ خبرہ جو ہے یہ کیونکہ نو بنانے سے پہلے تا تھی اس کے ساتھ مصدر کے ساتھ، اب جب نو بنائیں گے تو اس کے آگے جو اس کی قید لگائی جائے گی حکیمتن کہیں گے. میں نے اس کو خبر دی جیسے حکیم خبر دیتے ہیں، حکمیت. اگر مصدر مطلق ہو، فعلتن کے وزن پر ہے، مطلق مصدر فعلتن کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، مطلق مصدر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے مفاعیل کی بحث میں پڑھا ہے، مفاعیل کی بحث میں آپ نے پڑھا ہے مفاعیل 6 ہیں، 6 مفعول ہیں، ان میں سے ایک مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کو مصدر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ مفعول مطلق در حقیقت مصدر ہوتا ہے جو اپنے فعل کی تاکید کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کوئی اور معنی دے رہا ہوتا ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، وہ در واقع ہوتا مصدر ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں، خالی مصدر بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، مصدر مطلق بھی کہتے ہیں، مفعول مطلق بھی کہتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے مصدر مطلق یہ فعلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے دربتن. ٹھیک ہے، درب تو بدر سے دربتن. اچھا، اب کہتے ہیں کہ اگر یہ مرا پر دلالت کرے، مرا کا معنی اس سے لیا جائے، تو اس کا فعل فعل مفتوح ہوگا. کیسے کہیں گے؟ درب تو دربتن، فعل فعل کو مفتوح کر دیں گے. اگر اس سے نو کا معنی لیا جائے تو اس کے فعل فعل کو مکسور کر دیں گے. ٹھیک ہے، درب تو دربتن. ٹھیک ہے، مصدر مطلق جو ہے، دوبارہ بیان کریں، مصدر مطلق فعلتن کے وزن پر ہے. اگر اس سے مرا کا معنی لیا جائے تو اس کے فعل فعل کو مفتوح کر دیا جاتا ہے فعلتن کے وزن پر، دربتن. اگر اس سے نو کا معنی لیا جائے تو اس کے فعل فعل کو مکسور کر دیا جاتا ہے فعلتن کے وزن پر، جیسے درب تو دربتن نشیط. اگر مصدر فعلتن کے وزن پر ہو جیسے رحمتن، یا فعلتن کے وزن پر ہو جیسے خبرتن، تو پھر مرا پر بھی دلالت نہیں کرتا، حیات پر بھی دلالت نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی قرینہ یا قید لگائی جائے یا کوئی وصف لگے، جس طرح پیچھے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر مصدر خود مصدر کے ساتھ تا لگی ہے جس کو تائے مصدریہ کہتے ہیں، اب جب اس کو نو یا مرا کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کی قید لگائی جائے گی. یہ وہی بات دوبارہ ایک قسم کی دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر فعلتن کے وزن پر مصدر ہو یا فعلتن کے وزن پر مصدر ہو اور ان سے مرا اور نو کا معنی لیا جائے یا حیات کا معنی لیا جائے تو ایک قرینہ لگایا جائے گا یا کوئی نہ کوئی وصف لگائی جائے گی تاکہ مطلوبہ معنی پر وہ دلالت کرے. فوائد میں تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرہ ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ یہ جو اعضاء و جوارح حصی ہوتے ہیں ان کے فعل پر دلالت کرتا ہے. حصی اعضاء و جوارح حصی ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ذہن، عقل، حصی جس کو انسان محسوس نہیں کرتا، بعض چیزیں ہوتی ہیں باطنی، معنوی، افعال معنوی، افعال باطنی، ان کو انسان محسوس تو نہیں کرتا نا ظاہراً، یعنی اعضاء ظاہری کے ساتھ حس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جوارح کہتے بھی اعضاء ظاہری کو ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، کہتے ہیں کہ جوارح حسیہ یعنی اعضاء حسی جو ہے ان کے فعل پر مرا دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مرا کا وزن جو ہے یہ افعال باطنی پر دلالت نہیں کرتا، صرف حصی پر دلالت کرتا ہے. جیسے جلستن، بیٹھنا، بیٹھنا ایک حصی چیز ہے،
ظاہری ہے جس کو انسان محسوس کرتا ہے آنکھوں سے، بدن سے. اس طرح باطنی جو ہے، باطنی مثلا علم ہے، جہالت ہے، جبن یعنی ڈرپوک ہونا ہے، دلیر ہونا ہے، شجاعت ہے، وغیرہ وغیرہ، حسد ہے، کہ یہ باطنی چیزیں جو ہیں ان پر مرا کا وزن دلالت نہیں کرتا، اس میں مرا دلالت نہیں کرتا ان کے اوپر. اسی طرح صفت پر بھی اس میں مرا دلالت نہیں کرتا. حسن، کرم، بخل، یہ صفات ہیں انسان کی، صفات باطنیہ ہیں انسان کی، جن کا اظہار جو ہے بعض صفات کا ظاہر سے ہوتا ہے، بعض کا عمل سے ہوتا ہے. بہرحال یہ صفات ہیں انسان کی. حسن ظاہری ہوتا ہے انسان کا، حسن باطنی ہوتا ہے. کرم جو ہے، کرم انسان اس کا اظہار جو ہے عمل ظاہری سے کرتا ہے، بخل کا وغیرہ. بہرحال تو یہ صفات اور افعال باطنیہ پر کے لیے اس میں مرا استعمال نہیں ہو سکتا. وہ صرف اور صرف افعال ظاہری اور افعال حسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں ترجمہ و فی المرات والنوع، یہ باب مرا اور نوع میں ہے. اسم المرات مصدر یدل علی وقوع الفعل مرۃ واحدۃ، اس میں مرا مصدر ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فعل کے ایک ہی مرتبہ واقع ہونے پر. جیسے ضربتہ ضربۃ، میں نے اس کو ایک ضرب ماری. اخذت اخذۃ، میں نے ایک ہی مرتبہ وہ لیا. اسم النوع مصدر یدل علی حیات الفعل ونوعہ، اسم نوع مصدر وہ مصدر ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فعل کی حیات پر یا نوع پر. جیسے واثب علیہ وثبت الاسد وخبرت خبرت الحکیم. اذا کان الفعل ثلاثیا کانت المرات علی وزن فاعلۃ، اگر فعل ثلاثی ہو تو مرہ جو ہے فعلتن کے وزن پر آئے گا. جیسے ضربتن. والحیات او النوع علی وزن فعلۃ، حیات یا نوع جو ہے فعلہ کے وزن پر آئے گی. جیسے مشیتن. اذا کان غیر ثلاثی، اگر فعل غیر ثلاثی ہو، کانت المرات والحیات علی وزن مصدر فعلہما مختوما بتاء التانیث، تو مرہ اور حیات جو ہے ان کے فعل کے مصدر پر آئے گا، مصدر کے وزن پر، اور اس کے آخر میں تا لگے گی، وہ تا پر ختم ہوگا. انطلقت انطلاقتاً، انطلاق کے ساتھ تا لگی ہے. التفت التفاتۃ الظبی، اس کے آخر میں تا لگئی التفات کے آخر میں. اذا کان المصدر فی الاصل مختوما بتا، اگر مصدر اصل میں تا پر ختم ہوتا ہو، یعنی اس کی تا اصلی ہو جس کو تا مصریہ کہتے ہیں. واجب تقیید مع المرات بما يدل على الوحدۃ، تو واجب ہے اس کی تقیید لگانا مرہ کے ساتھ ایسی چیز کے ذریعے جو دلالت کرتی ہو وحدہ پر، وحدت کے معنی پر جو دلالت کرتی ہے اس کا تاکید لگائیں گے. ومع النوع بما يدل على صفت، اور نوع کے لیے جو ہے ایسی چیز کے ساتھ تاکید لگائیں گے جو صفت پر دلالت کرے. والحالت لئلا، صفت پر دلالت کرے، والحالت اور حالت پر دلالت کرے. لئلا يلتبس بالمصدر المحض، تاکہ مصدر مطلق کے ساتھ اس کا التباس نہ ہو، اشتباہ نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں رحمت رحمتن واحدتن، واحدہ کی صفت لگائیے. ما رحمت غیر رحمت، غیرہ کی صفت لگائیے، تقیید لگائیے. دحرجت دحرجتن، لا غیر، لا غیر کی قید لگائیے. خبر تو خبرتن حکمیتن، حکمیہ کی قید لگائیے. بہرحال یہ قیدیں لگائی ہیں جو دلالت کرتی ہیں خاص معنی پر. اگر یہ قیدیں نہ لگائی جائیں، یہ تقید نہ لگائی جائے، تو یہ مصدر جو ہے مصدر محض ہے، ٹھیک ہے، نو حیات وغیرہ پر دلالت نہیں کرے گا. اذا کان المصدر المطلق علی وزن فعلۃ، اگر مصدر مطلق فعلہ کے وزن پر ہو، جیسے دربۃ. تفتح فاء المرہ، مرہ کے لیے فا کو فتح دیا جائے گا، دربہ. فتکسر للنوع، نوع کے لیے کسر لیے دیا جائے گا، دربہ. دربت بالدرس دربتاً، یا دربت دربتاً نشیط. وَإِذَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعْلَةٍ، اگر مصدر فعلہ کے وزن پر آئے، جیسے رحمتاً. وفعلت فعلتن، یا فعلہ کے وزن پر ہو، جیسے خبرتن.
فلا يدل على المرات والحیات، مرا اور حیات پر دلالت نہیں کرے گا الا بقرینتن اور وصف کما مرا، یا قرینہ کے ذات یا وصف کے ذریعے دلالت کر سکتا ہے مرا اور حیات پر، ولا دلالت نہیں کرے گا، جس طرح پیچھے گزر چکے چند سطریں پہلے۔ المرات انما تکون لما يدل على فعل جوار الحسی، مرا اس کے لیے آتا ہے کہ جو جوارح حسی کے فعل پر یعنی افعال ظاہری پر دلالت کرے، جیسے جلسۃ ما لا يدل لا ما يدل على الفعل الباطنی، ایسی چیز پر دلالت نہیں کرتا جو فعل باطنی کے لیے استعمال ہو، جیسے علم، جہل، جبن، یا صفت ثابتہ کے لیے استعمال ہو، اس پر بھی مرا کا وزن دلالت نہیں کرتا، جس طرح حسن ہے، کرم ہے اور بخل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔